يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مجلس کے اندر، جو کہ دروس رمضان کے تحت چل رہا ہے، اس مجلس میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کا کہ عام طور میں عام دنوں کے اندر اور اس مہینے کے اندر خاص طور سے بڑی اہمیت، اس کی بڑی عظمت شریعت نے بتلائی ہے، اور وہ ہے سخاوت و فیاضی، انفاق فی سبیل اللہ، اطعام الطعام، جو بھی نام لینا. تو یہی آج کا موضوع ہے، اور اس خیرات و برکات والے مہینے کے اندر اس کی اہمیت جہاں اور بڑھ جاتی ہے، وہیں اس چیز کو عام کرنا ہمارے لیے باعث فخر و افتخار ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو خاص طور سے برکتوں والا، رحمتوں والا، نیک اعمال کرنے والا موسم اور مہینہ قرار دیا ہے کہ اس کے اندر نیکیاں، اجر و ثواب بڑھ جاتے ہیں، دوگنے ہو جاتے ہیں. اسی حساب سے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ایسے ہے اس دانے کی طرح سے ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. تو گویا کہ یہ مثال ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کہ جو کوئی شخص اللہ کے راستے میں ایک دانہ، اپنے مال کا ایک حصہ، اپنی دولت کا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کی نیت کے اعتبار سے، اس کے صاف دل کے اعتبار سے 700 نیکیاں، 700 گنا اجر و ثواب اس کے نام اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. یہی نہیں، اسی بات پر منحصر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کے بدلے، اس ایک دانے کے بدلے، اس نیک عمل کے بدلے
صرف 700 گنا ہی نہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین انسان کی نیت کو دیکھ کر کے، انسان کے دل کو دیکھ کر کے، انسان کی خلوصیت کو دیکھ کر کے، اس کی للہیت کا اعتبار کر کے اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کے اندر، اس کے اجر و ثواب کے اندر اور مزید اضافہ کر دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا کشادگی والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ تو حاضرین، جس طریقے سے یہ آیت عام ہے پورے سال کے لیے، وہیں یہ آیت ہم تمام مسلمانوں کے لیے، تمام برادران اسلام کے لیے، تمام دنیا جہان والوں کے لیے اس مبارک مہینے کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر یہ چیز ابھارتی ہے، خاص ہے کہ اس مہینے کے اندر، جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی احسانات، اس کی کرم فرمائیاں، اس کے اجر و ثواب اضافے کا باعث بن جاتے ہیں، تو یہ چیز، یہ نیک عمل ہمارے اجر و ثواب کے اندر مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ نیک عمل ہماری نیکیوں کے اندر مزید بڑھاوا کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ حاضرین، ناظرین، مشاہدین، برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے سخاوت و فیاضی کیا کرتے تھے، جو کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے زیادہ سخاوت و فیاضی کرنے والے تھے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، نیک کام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر، رمضان کے اندر، فیوز و برکات والے مہینے کے اندر سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ فیاضی کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ فَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے کے اندر جب حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ کا سامنا ہوتا تھا، یا جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی ہواؤں سے بھی بڑھ کر کے سخی ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی جس طریقے سے چلتی ہوئی تیز ہوا ہر انسان کو لگتی ہے، ہر انسان کو پہنچتی ہے اور عام طور سے ہر انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جود و سخاوت سے، اپنی فیاضی سے، اپنے خرچ کرنے سے تمام لوگوں کو بہراور کرتے تھے، بہرہ مند فرمایا کرتے تھے اور تمام لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ حاضرین، ناظرین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کے متبع ہیں، آپ ہمارے لیے قدوہ ہیں۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو، اہل اسلام کو چاہیے کہ آپ کے طرز عمل پر چلتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے اس چیز کے اندر مشارکہ کریں، سخاوت کا مظاہرہ کریں، فیاضی کیا کریں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کیا کریں،
کیوں؟ جس طریقے سے عام طور پر یہ چیز ہمارے لیے باعث خیر ہوا کرتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ہمارے لیے کثرت سے یہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت کے حصول یابی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیرات و برکات کا مہینہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی درسوں کے اندر، مجلسوں کے اندر ہم سنتے آئے ہیں، جمعے کے خطبوں کے اندر اور دروس رمضانیہ کے اندر، کہ ایک منادی ہر روز یہ ندا لگاتا ہے، یہ آواز لگاتا ہے، یہ پکار لگاتا ہے، اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلک کل لیلہ۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین ہر رات رمضان کے مہینے کے اندر جہنم سے آزاد کرنے والوں کو آزاد کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں جہنم سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے آزادی حاصل کر لو، چھٹکارا پالو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ ہی خرچ کر کے اللہ کے راستے میں کیوں نہ جہنم سے آزاد ہونا پڑے، تو کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور کا ایک حصہ، کھجور کی ایک پھلی ہی خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کی طرف غماز ہے، اس بات پر شاہد اور دال ہے کہ انسان کو اس مہینے کے اندر، جو مہینہ لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، چاہے کم سے کم کیوں نہ ہو، تھوڑا سے تھوڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو ہم جہنم سے آزاد کرا لیں۔ کیونکہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس شخص کے ناک خاک آلود ہوں، اس شخص کے ناک خاک آلود ہوں، اس شخص کے ناک خاک آلود ہوں جس شخص نے اس ماہ رمضان کو پا کر کے اپنے آپ سے جہنم سے آزاد نہ کر لیا۔ تو حاضرین، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر خاص طور سے جود و سخا یا سخاوت و فیاضی کا ہم مظاہرہ کریں، اس چیز کو عمل میں لائیں اور یہ نیک عمل کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین اس کو دگنا کر دے گا، اس کو بڑھا دے گا، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو حاضرین، سامعین، ناظرین، مسلمانوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، واللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو اپنے راستے میں خرچ کرنے سے مزید اس مال کے اندر بڑھوتری کر دیتا ہے، زیادتی کر دیتا ہے، وہ خیر الرازقین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، یہ صدقہ مال کے اندر کمی نہیں کرتی، صدقے کی وجہ سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے، صدقے کی وجہ سے انسان کی دولت کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ چیز، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ خرچ کرنا، یہ سخاوت و فیاضی کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب عمل میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ رب العالمین کے، رب ذوالجلال کے غصے کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ چیز کل قیامت کے دن انسان کے لیے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والی چیزوں میں سے ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امرئ فی ظل صدقتہ، کہ ہر شخص کل قیامت کے دن اپنے صدقے کے
سائے کے نیچے ہوگا۔ اور وہ مشہور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر کوئی سورج کی شدت اور اس کی گرمی کی دھوپ، اس کی تپش کی وجہ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ ایک آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا تو چھپا کر کے صدقہ کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، مشاہدین، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں جو بھی ہم اعمال کر لیں، نیک کام کر لیں، اس نیک کام کے بدلے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہی معاملہ کرے گا، اور یہی نیک کام ہمارے لیے کل قیامت کے دن کام آئیں گے، یہاں تک کہ انسان جب اپنی موت کے بعد یا موت کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تو انسان کی ایک ہی چاہت ہوگی، ایک ہی انسان کے دل کے اندر تڑپ ہوگی، اور وہ کیا ہوگا؟ جس کا نقشہ انسان کی خواہش کا نقشہ، انسان کی چاہت کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کی زبان یوں کھینچا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ کاش تھوڑا سا مہلت، تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، چانس مل جائے، فَأَصَّدَّقَ۔ محترم ناظرین، انسان اس وقت جس چیز کی خواہش کرے گا، جس چیز کی چاہت انسان کے دل کے اندر ہوگی، وہ ایک چیز ہوگی فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ و خیرات کروں، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر لوں اور نیک بن جاؤں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور حاضرین، جب تک قیامت کا دن ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، انسان دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے مال کو بٹور کر کے، اکٹھا کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو سب سے بڑا مالدار سمجھتا ہے، لیکن جب انسان جہنم کے اندر جائے گا، انسان کو جہنم کا ٹکٹ اور پروانہ دے دیا جائے گا انسان کو، اس وقت انسان بڑے حسرت و افسوس کے ساتھ یہ کہے گا، اور لوگ اس سے جب پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں چلے گئے، تو انسان جواب دے گا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز تو نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے تھے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا ہم خیال بھی نہیں کرتے تھے، ان کو کھلائے بھی نہیں کرتے تھے۔ تو حاضرین، انسان جہاں یہ افسوس کرے گا کہ ہم نمازی نہیں تھے، وہیں ایک بات یہ بھی کہے گا لم نکن نطعم المسکین، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ مشاہدین، یہ آیت ہم لوگوں کو ابھارتی ہے کہ ہم کثرت سے جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیں، خاص طور سے اس ماہ مبارک کے اندر، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر، ان فیض و برکات کے چند ساعتوں کے اندر اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت سے جتنا ہو سکے، جو ٹائم ہے، جو وقت بچا ہوا ہے رمضان کے مہینے کا، ہم اس کے اندر اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ بنا کر کے اس مبارک ساعتوں کو غنیمت جان کر کے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر لیں، جود و سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کر لیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ براہ راست ہم تمام لوگ کثرت سے اس مہینے کے اندر سخاوت و فیاضی کرنے کا
کی توفیق عطا فرمائے اور جذبہ پیدا فرمائے، اور جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں بار الہ ہمارے تمام اعمال قبول فرما کر کے ہم کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔